بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے نئے آنے والے معزز ممبران کو اور ان لوگوں کو جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں، جو لوگ اس لشکر کا حصہ ہیں، ان تمام لوگوں کو اپنے گھر میں یوٹیوب چینل پر، انسٹاگرام پر، ٹویٹر پر اور خاص کر ٹیلی گرام گروپ پر اور ٹیلی گرام چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جو لوگ ہمارے سلسلے کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں، جو لوگ سورہ قریش کا لشکر کا حصہ بننا چاہتے ہیں، جو لوگ ہمارے ساتھ سفر شروع کرنا چاہتے ہیں، جو نئے لوگ ہیں، ان کو میری طرف سے اجازت ہے، اور باقاعدہ ڈسکرپشن کے اندر ہمارے ٹیلی گرام گروپ کے لنکس موجود ہیں، ہمارے واٹس ایپ گروپ کے لنکس موجود ہیں، اس میں ہمارے نمبر موجود ہیں، اور اس نمبر کے ذریعے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اس نمبر کے ذریعے آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ میں نے اکثر دیکھا ہے، میں خود ویڈیوز کے نیچے کمنٹس چیک کرتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ اس میں باقاعدہ لوگ اپنی بھی مارکیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں پہ بھروسہ نہ کریں۔ جو لوگ کمنٹس کے اندر اپنے نمبر دیں یا اپنے لنکس دیں یا اپنی ویڈیوز دیں، ایسوں کا ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر میری ہی پروفائل سے اگر کمنٹس کے اندر کوئی نمبر مینشن ہوتا ہے تو وہ میرا اپنا پرسنل نمبر ہوتا ہے، اس چیز کا خیال کریں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اور میسیج کرتا ہے آپ کو تو وہ سمجھ لیں کہ وہ ہماری طرف سے نہیں کیا جاتا۔ ہماری طرف سے کامنٹس کے اندر اگر آپ کو کوئی رپلائی کیا جاتا ہے تو وہ باقاعدہ طور پہ میری پروفائل شو ہوتی ہے، اس پہ لکھا ہوتا ہے ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی، وہ بالکل ویلڈ ہے، وہ بالکل اتھینٹک ہے، آپ اسی کی اجازت آپ کے لیے قابل قبول ہے، وہی نمبر آپ لوگوں کے لیے ہے، وہی آپ کے مسائل اور ان کے حل کے لیے ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اور شخص کامنٹس کے اندر اپنے نمبر دیتا ہے تو آپ لوگ ان لوگوں سے رابطہ نہ کریں، اور اگر آپ لوگ رابطہ کریں گے تو یہ آپ کا اپنی ذاتی مسئلہ ہے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں کسی قسم کا۔ اور ایک بات کا خاص کر خیال رکھیں، جو لوگ ہمارے ساتھ جوائن ہیں، جو لوگ ہمارے گروپ میں ہیں، اب کچھ لوگوں کی مجھے یہ بھی شکایت آئی ہیں، خاص کر کچھ لیڈیز کی اور کچھ جینٹس کی، کہ لوگ پرسنل میں سے رابطہ کرتے ہیں، تو آپ لوگ پرسنل میں بھی اس قسم سے کوئی ڈسکس نہ کیا کریں ایک دوسرے سے۔ اور اگر کسی کو کوئی تنگ اور کوئی پریشان کرتا ہے، کوئی آپ کو پرسنل میسج کرتا ہے، تو آپ اسکرین شاٹ لے کر میسج طاہر ندیم قادری صاحب کو گروپ میں دے دیں، یا نویر کو گروپ میں دے دیں، یا پھر پرسنلی مجھے آپ واٹس ایپ کر دیں یا ٹیلی گرام کر دیں۔ یقیناً اس کو 100% اس شخص کو بلاک کر دیا جائے گا اور اس کو پھر گروپ سے نکال دیا جائے گا۔ اور کیونکہ یہ گروپ اور یہ سلسلہ شروع کرنے کا مقصد ہمارا صرف سلسلے کی تعلیمات اور ایک ایسا لشکر تیار کرنا ہے جو باطل کے خلاف کھڑا ہو، جو حق کی آواز بلند کرے، جو ہمارے بزرگوں کا راستہ ہے، جو ہمارے بزرگان دین کا راستہ ہے، جو ہمارے اولیاء اکرام کا راستہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس راستے پہ مضبوطی کے ساتھ استقامت دے اور ہماری غیب سے مدد فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ مزید آپ لوگوں کی رہنمائی کے لیے باقاعدہ خود میرا اپنا ایک آفیشیلی چینل میں نے بنایا ہے ابھی، وظائف ود ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی کے نام سے۔ یہ نیا چینل بنانے کا مقصد، اس چینل کے اوپر صرف اور صرف 2 سے 3 منٹ اور 4 منٹ کے کچھ ایسے وظائف میں آپ کو تعلیم کروں گا کہ جو آپ کے مسائل اور ان کے حل کے لیے ہوگا۔ اور جو بھی وظائف میں آپ کو تعلیم کروں گا، میں آپ کو پہلے اس وظائف کے بارے میں بتاؤں گا کہ اس وظائف کا تعلق کس خانوادے سے ہے، کس سلسلے سے ہے، اور اس وظائف کی اجازت ہمارے پاس کس سلاسل کے بزرگ سے آئی ہے، اور کس سلاسل کے بزرگ اس اسم کے یا اس وظیفے کے صاحب دعوات رہے ہیں۔ میں جو آپ کو اجازتیں دوں گا وظائف کے اندر، یا جو میں آپ کو
وظائف تعلیم کروں گا وہ سراسر ہمارے سلسلے کے اور تمام خانوادوں کے ہوں گے، اور میں تمام باقاعدہ آپ کو ان بزرگوں کے بارے میں بتاؤں گا کہ جن بزرگ سے وہ وظائف منسوب ہے۔ میں وہ وظائف نہیں بتاؤں گا جو مجموعہ وظائف کے اندر ہزاروں کی تعداد میں آپ کو مل جاتے ہیں، نہیں، میں وہ خاص وظیفہ آپ کو تعلیم کروں گا اس چینل پر کہ جس میں جو صاحب دعوات بزرگ ہوں گے میں ان کا خاص وظیفہ آپ لوگوں کو تعلیم کروں گا اجازت کے ساتھ۔ آپ وہ پڑھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ، آپ پھر دیکھیں آپ کے مسائل کیسے حل ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات، اس سلسلے کے اندر جو نیا چینلس میں نے وظائف وتھ ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی کے نام سے بنایا ہے، اس کے اندر میں باقاعدہ آپ لوگوں کے لیے طبی نسخے جات لے کر آؤں گا، اور وہ نسخے لے کر آؤں گا آپ کے لیے، وہ فارمولیشن میں آپ کو دوں گا تمام امراض کے لیے۔ کبھی ہم جگر کے اوپر بات کر لیں گے، کبھی ہم اسٹمک کے اوپر بات کر لیں گے، کبھی لیور کے اوپر بات کر لیں گے، کبھی ہارٹ کے اوپر بات کر لیں گے، کبھی آسٹرائٹس کے اوپر، کبھی برین کے اوپر، مختلف بیماری، مختلف ڈیزیز کے متعلق میں آپ کو اس میں نسخے بتاؤں گا، اور بالکل مختصر ہوں گے، اور اتنے مختصر ہوں گے کہ اگر آپ یورپ میں ہیں، جنوبی امریکہ میں ہیں، شمالی افریقہ میں ہیں، دنیا میں کہیں بھی آپ ہوں، آپ آسانی کے ساتھ آپ کو خود مل جائیں۔ اور میں کوشش یہ کروں گا کہ آپ کو وہ نسخے جات بتاؤں کہ جو آدھی رات کو بھی آپ اپنی کچن کے اندر جا کے نا وہ چیزیں نکال کر اور آپ اپنا علاج کر سکتے ہو۔ اب آدھی رات کو کسی کے پیٹ میں درد اٹھتا ہے شدت سے، اب وہ کہاں جڑی بوٹیاں ڈھونڈتا پھرے گا بیچارہ، اب وہ کہاں میڈیکل اسٹور پہ دوائیں لینے کے لیے جائے گا۔ میں آپ کو ایسے اسی مقصد کے لیے یہی جو ٹوٹکے کہلاتے ہیں، جو مستند نسخے کہلاتے ہیں، جو ہمارے استعمال میں رہے ہیں، جو ہمارے خانوادے کے استعمال میں رہے ہیں، اور جو خاص کر میاں حضور کے اپنے ذاتی ٹوٹکے اور ذاتی نسخے جاتے ہیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ایک ایک کر کے آپ لوگوں سے شیئر کرتا رہوں گا، تاکہ آدھی رات کو بھی اگر کوئی پرابلمس ہو جاتی ہے، کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، تو آپ اپنے بیماری کا حل اپنے کچن سے ہی کر سکیں۔ اور اب لوگوں کو شدت سے بے چینی سے انتظار ہے۔ یقیناً میں نے ان کو ٹائم دیا تھا، ان سے کہا تھا کہ میں اپنی مصروف زندگی میں سے کچھ وقت دوسرے شہر والوں کے لیے بھی نکالوں گا۔ تو جس طرح ہمارا الحمدللہ فروری میں جو دورہ ہوا تھا پاکستان پہ، جو دورہ ہوا تھا اسلام آباد، لاہور اور فیصل آباد میں، تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کامیابی عطا فرمائی، اور ابھی بھی یقیناً کافی لوگ ہمارے پینڈنگ میں ہیں، جن لوگوں نے اپوائنٹمنٹ ابھی بک کرانی شروع کر دیے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ 13 اور 14 مارچ انشاءاللہ میرا اسلام آباد کا دورہ ہوگا۔ 13 اور 14 تاریخ میری اسلام آباد کی ہے، اور اسلام آباد میں جو ہمارے جو مرکز ہے، جو ہمارا جگہ ہے جہاں ہم بیٹھتے ہیں، وہ وہی DHA سیکٹر F ہے، اور جہاں پہ آپ لوگ پہلے بھی آئے تھے، اور جو نئے آنے والے لوگ ہیں ان کو لوکیشن سینڈ کر دی جائے گی، اور بس ٹائمنگ کا خیال رکھیے گا۔ وہاں پہ جو میری ٹائمنگ ہوگی دوپہر 11 بجے سے شام 6 بجے تک ہوگی، دوپہر 11 بجے سے شام 6 بجے تک کی میری ٹائمنگ ہوگی۔ اس ٹائمنگ پہ آپ وقت کا خیال کیجیے گا۔ اسلام آباد میں 13 تاریخ اور 14 تاریخ، یعنی کہ 13 مارچ سن 2021، 14 مارچ سن 2021 اسلام آباد میں انشاءاللہ بیٹھوں گا میں، اور 15 اور 16 انشاءاللہ تعالیٰ میں لاہور میں بیٹھوں گا، اور لاہور میں بحریہ ٹاؤن ہی کی لوکیشن ہے۔ اصل میں بحریہ ٹاؤن میں ابھی ہم لوگ اپنی جگہ کا انتظام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جگہ کا انتظام تو کر لیا ہے، بس جا کے انشاءاللہ وہاں فائنل کریں گے۔ یہ سب کچھ آپ لوگوں کے لیے تو کیا ہے، اب ہر چیز میں یہ سمجھ لیں کہ اپنے پاس سے آپ لوگوں کے لیے کر رہا ہوں۔ وہاں پہ جگہ کا تعین بھی میں، جگہ کا انتخاب بھی، اور جگہ ہر چیز وہاں پہ جو اخراجات ہیں وہ سب میرے ذمے ہیں، میں خود کر رہا ہوں، صرف کس لیے کہ آپ لوگوں کے لیے، کہ آپ لوگوں کی رہنمائی کر سکوں، آپ لوگوں کے مسئلے مسائل اور ان کے حل کے لیے میں زیادہ سے زیادہ کوشش کر سکوں۔ 15 اور 16 انشاءاللہ تعالیٰ لاہور میں ہوگا، ٹھیک ہے، اور 17 تاریخ انشاءاللہ تعالیٰ اس دفعہ میں فیصل آباد میں بیٹھوں گا۔ تو فیصل آباد والوں آپ لوگ ریڈی ہو جاؤ کہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ لوگوں سے بہت جلد ملاقات ہوتی ہے میری۔ فیصل آباد مین سٹی کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے جگہ کا ارینج کیا ہے، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پھر وہ جگہ ہماری ہمیشہ کے لیے رہے گی۔ اور 13 اور 14 اسلام آباد ہے، 15 اور 16 مارچ ہماری لاہور ہے، اور 17 مارچ ہمارے فیصل آباد ہے،
اور انشاءاللہ تعالیٰ ابھی میں کوشش کروں گا کہ میں اپنی مصروفیت میں کچھ وقت اسپیشلی آپ لوگوں کے لیے اور نکالوں جو میں ملتان میں یا پھر سکھر میں انٹیریئر سندھ میں رکھوں، کیونکہ انٹیریئر سندھ والے بھی ہم سے بہت محبت کرتے ہیں، وہ بھی انتظار کرتے ہیں. تو امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اچھا ہاں جو سکھر میں رہنے والے لوگ ہوں وہ ہمارے پرسنلی کانٹیکٹ میں رابطہ کریں نویر صاحب سے اور طاہر ندیم قادری صاحب سے، تو انشاءاللہ تعالیٰ سکھر میں بھی پھر ہم اپنا ایک مرکز قائم کریں گے انشاءاللہ. ہم لوگوں کا جو روحانی دورہ ہوا تھا خیال سے 1 مہینہ تو ہو گیا اس کو، ہم لوگوں کو انتظار کر رہے ہیں کافی وہاں کے لوگ. وہاں کی بھی میں نے ڈیٹ اناؤنس کی ہے نا ابھی 13 اور 14 انشاءاللہ اسلام آباد میں بیٹھنے کا ارادہ ہے، کیونکہ اسلام آباد میں بھی جگہ کا مسئلہ حل ہو گیا ہے. اسلام آباد DHA سیکٹر F میں، اور 15 اور 16 لاہور میں، وہ بحریہ ٹاؤن لاہور میں، اور 17 تاریخ انشاءاللہ فیصل آباد میں ہوگا. ہاں مارچ میں، ابھی نیکسٹ ویک. تو ہو سکتا ہے اب جو اتوار آئے اس پہ کلاس نہ ہو ہماری، کیونکہ میں وہاں اسلام آباد میں ہوں گا نا، کیونکہ وہاں پہ مفتی کبیر صاحب ہیں ہمارے پیر بھائی ہیں، انہوں نے وہاں محفل کا بھی انتظام رکھا ہے. وہ ہر مہینے محفل کرتے ہیں، انتظام اس کا اہتمام کیا ہے. اور سب پہلے کیسا چل رہا ہے تمہارا سفر؟ صحیح ہے ماشاء اللہ. اور اس سفر کے متعلق کسی کے کوئی سوالات ہوں، کوئی معاملہ ہو تو وہ پوچھ سکتے ہیں. کس چیز کے؟ 15 کے. اچھا تمہیں کتنا ٹائم ہو گیا چلتے ہوئے؟ ہاں 6 مہینے ہو گئے. اچھا وہ لوگ جو لوگ میرے ساتھ اس سفر میں شامل ہیں، جن کو تقریباً 4-5 مہینے ہو گئے، پہلے تو مجھے یہ بتائیں آپ لوگ کہ اس 6 مہینے کے اندر جو اتنا سفر طے کیا ہے اس سے کیا فائدہ ہوا؟ اس 6 مہینے میں وقت ضائع کیا ہے یا پڑھا ہے خالی یا پریکٹس کی ہے؟ اس کا ہمیں کیا فائدہ ہوا ہے؟ ہمارے اندر کیا چینجنگ آئی ہے، کیا تبدیلیاں آئی ہیں؟ کیا اسی طرح آپ لوگوں نے پڑھا ہے جس طرح ساری زندگی پڑھتے ہوئے آ رہے تھے، یا اسی طرح چل رہے ہیں جس طریقے سے پہلے چل رہے تھے؟ کیسا سفر چل رہا ہے؟ کیونکہ دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے ساتھ جو لوگ سفر کریں اور پھر ان کی مثال ایسی ہو جیسے کولو کے بیل کی ہوتی ہے، وہ سارا دن چلتا ہے، جب شام ہوتی ہے تو پھر وہ اپنی ہی جگہ پہ کھڑا ہوتا ہے. تو ایسے چلنے کا ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اگر ہم صرف ثواب کی نیت سے پڑھ رہے ہیں تو الحمدللہ ثواب تو ہمیں مل رہا ہے، لیکن اگر ہم کسی خاص مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں تو اس پڑھنے میں ہمارے اندر کیا تبدیلیاں آئی ہیں، کیا چینجنگ آئی ہے، ہمارے ساتھ کیا کیفیت ہوئی ہے، کیا فیلنگس ہوئی ہے. اور جبکہ ہر چیز کے میں نے باقاعدہ اس چیز کو ایکسپلین کیا ہے، سمجھایا ہے. اب یہ دیکھیں میاں حضور بھی اگر کسی چیز کو اگر شروع کرتے ہیں نا تو ایک چیز کو لے کے شروع کرتے ہیں. ان کا ایک چیز کو شروع کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کا سارا ذہن جو نا صرف ایک چیز پہ فوکس ہو جائے. پڑھنا ہی ہمیں سب کچھ نہیں ہے. ایک ہوتا ہے پڑھنا، ایک ہوتا ہے سمجھنا. میں اپنی ہر ویڈیو میں آپ لوگوں سے کیا کہتا ہوں کہ آپ لوگ سمجھا کریں. ابھی 6 مہینے اس سفر کو ہو گئے نا، اس 6 مہینے میں کیا تبدیلی آئی ہیں؟ اچھا اب کچھ لوگوں کے یہ سوالات ہوتے ہیں کہ اب ہم سفر تو طے کر رہے ہیں لیکن اب ہم سے جو نا 1900 کی تعداد میں کچھ پرابلمس ہو رہی ہیں. اچھا وہ پرابلم کیا ہو رہی ہیں کہ ہمیں اکتاہٹ ہوتی ہے، پڑھا نہیں جاتا، زبان موٹی ہو جاتی ہے،
ہمیں نارملی 3-4 گھنٹے لگتے تھے، اب 6-7 گھنٹے لگتے ہیں. کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا ہم توجہ سے نہیں پڑھ رہے؟ کیا ہمارے پڑھنے میں کوئی خامی ہے؟ کیا ہمیں توجہ کی ضرورت ہے؟ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بھائی کبھی کبھی آپ کے ساتھ ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ آپ نارملی 120 مرتبہ سورہ مزمل 2 گھنٹے میں پڑھ لیتے ہو، ٹھیک ہے. کبھی ایسی کیفیت آپ کی ہوتی ہے کہ آپ کو 3 گھنٹے میں بھی نہیں پڑھا جاتا. وہ کیا کیفیت ہوتی ہے؟ وہ کیا فیلنگز ہوتی ہے؟ اس کنڈیشن کو کیا کہتے ہیں؟ کیا یہ صحیح ہے یا یہ غلط ہے؟ ہمارے ساتھ جب ایسی کیفیت ہوتی ہے نا تو ہم کامیابی کے بہت قریب تر ہوتے ہیں. جب ہماری زبان موٹی ہونے لگتی ہے، یا ہم سے پڑھا نہیں جا رہا ہوتا، یا ہمارے اندر خیالات فاسدہ اپنے اندر عروج کو پہنچتے ہیں. شیطان تو آپ کے ساتھ ہے نا، آپ کے خون میں شامل ہے، وہ آپ کو کبھی بھی ترقی نہیں کرتے دیکھے گا، وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ آپ ترقی کریں. جب آپ کامیابی کی طرف پہنچیں گے نا، وہ آپ کے اندر خیالات و وسوسہ پیدا کر دے گا، یا ایسی کیفیت آپ کے اندر پیدا کر دے گا کہ آپ کو سفر چلنا مشکل ہو جائے گا. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا مجھے رجعت ہو گئی ہے؟ کیا مجھے توجہ نہیں ہو رہی ہے؟ کیا میرا دل اس سے اکتا رہا ہے، یا دل کر رہا ہے میں اس کو چھوڑ دوں؟ آپ شیطان آپ کو نا جب سفر شروع کرو گا نا، وہ کبھی بھی نہیں روکے گا آپ کو. آئی بات سمجھ میں؟ لیکن جب آپ اس سفر پہ نکلو گے نا، اور جب آپ صحیح سمت جا رہے ہوگے، پھر وہ آپ کو پیچھے سے روکنے کی کوشش کرے گا. جب آپ چل پڑو گے، ہم جب کسی کامیابی کی طرف پہنچتے ہیں نا، اس وقت ہمیں روکنے کی کوشش ہوتی ہے. تو یہ ہمارے اندر ایک اچھی کیفیت ہوتی ہے، ایک اچھی فیلنگ ہوتی ہے، ہمیں اس میں رکنا نہیں چاہیے. اچھا، جب کبھی ایسی کیفیت ہو نا، آپ اپنا سبق جو پڑھ رہے ہیں وہ پڑھتے رہیں. آئی بات سمجھ میں؟ پھر آپ تصور میں جو نا اپنے شیخ کا تصور کر لیں. آئی بات سمجھ میں؟ اپنے شیخ کا تصور کرنے سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ کہتے ہیں کہ جب آپ اپنے شیخ سے محبت رکھتے ہو نا، تو آپ اس کے حسن میں جب غرق ہو جاتے ہو نا، تو سارے خیالات نکل جاتے ہیں. انسان جب کسی چیز میں محو ہو جاتا ہے، گم ہو جاتا ہے، تو وہ پورا خالی ہونے شروع ہو جاتا ہے. شیطان کا وار یہاں نہیں چلتا، باقی ہر جگہ چلتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جب مرید اپنے شیخ کا تصور قائم کرتا ہے، اس کا تصور دیکھتا ہے، اس میں جب گم ہوتا ہے، تو شیطان وہاں سے اس کو رستے کو ترک کرنے شروع کر دیتا ہے، کیونکہ اس کا زور اس پہ نہیں چلتا. کیوں؟ کیونکہ وہ اب ایک نہیں ہے، وہ ضم ہو گیا اس میں. جب تک وہ اکیلا تھا نا، تو وہ تنہا تھا. جب وہ اس کے عکس میں، اس کے تصور میں جب وہ گم ہوا، تو وہ اس میں ضم ہو گیا. اب وہ شیطان اس کو کہاں ڈھونڈے گا؟ تو وہ جو خیالات فاسدہ ہے نا، وہ نارملی اپنے آپ ختم ہونے شروع ہو جائیں گے، یہ کیفیت ختم ہونی شروع ہو جائے گی. یہ میں نے بہترین اور آسان سے نسخہ بتایا ہے اس کا. اس میں بعض اوقات پڑھتے پڑھتے. اچھا ایک منٹ، لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ جب لوگ سوال کرتے ہیں تو آواز نہیں آتی. تم مائک لے کر آئے ہو دوسرا؟ کیونکہ لوگوں کو نہیں مل پاتے، جواب نہیں مل پاتے کہ سوال کیا ہوا ہے، وہ جواب کیا مل رہا ہے اس کا. آپ بولیں، کیا بولے؟ بعض اوقات تصور میں جب ہم اس تصور شیخ میں آتے ہیں تو بعض اوقات نیند کا غلبہ آ جاتا ہے، بعض اوقات تعداد بھول جاتی ہے. اس پہ کیا کہنا؟ دیکھیں، ایک بات یاد رکھیے گا، ہم نے جو ابتدائی میں پریکٹس کرائی ہے، وہ کیوں کرائی تھی؟ وہ اسی ہی لیے کرائی تھی کہ پریکٹس کے اوپر ہمیں اس پہ کمانڈ حاصل ہو جائے. اب ہم ڈاٹ لگا کے جو ہم آدھے آدھے گھنٹے، ایک ایک گھنٹے بیٹھتے رہیں 6 مہینے سے، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمیں اس پہ کنٹرول ہو جائے. جب ہمیں اس پہ کنٹرول ہو جائے گا، نہ تو ہم تعداد بھولیں گے، نہ وہ تصور گم ہوگا. یہ سوال سفر میں 2 مہینے 2 مہینے اس سے پہلے میں کیا
اگر یہ کیفیت اپنے اندر ہے تو سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ پڑھنے سے پہلے اپنے آپ کو گم کریں آنکھ بند کر کے. اچھا ایک بات یاد رکھنا کہ یہ کام کرنا ہے پڑھائی کرنے سے پہلے, کچھ نہیں پڑھنا. پڑھنے سے پہلے آپ 10 سے 15 منٹ اپنے آپ کو دے دیں, ٹھیک ہے. کرنا آپ نے یہ کہ ہم جیسا تصور قائم کرتے ہیں نا, ہمارے اندر بھی اس جیسے سمٹمس پیدا ہونے لگتے ہیں. کیونکہ ہم جب تصور قائم کر رہے ہوتے ہیں نا تو ہمارا دماغ اس کو ایکسیپٹ کر رہا ہوتا ہے. جب ہمارا دماغ اس کو ایکسیپٹ کر رہا ہوتا ہے نا تو ہمارے دماغ کے اندر وہ خلیات جو اسٹرکچر بناتے ہیں اور وہ ہمارے ذریعے ہمارے اعمال کے ذریعے پھر وہ اس کو باہر کی طرف لے کر آتے ہیں, ایک پورا حوالہ پیش کرتے ہیں. تو ہمارے دماغ کے اندر وہ پروسیس چلتا ہے جو ہم تصور کے ذریعے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اب ہم نے تصور کرا اپنے شیخ کا, سمجھنا میری بات. اب میں اس کی ابتدا اور اس کی انتہا بتا رہا ہوں. ہم نے سب سے پہلے تصور کرا اپنے شیخ کا, ہم نے اس کی امیجن کرے اور پھر ہم اس کے تسمے گم ہو کے بیٹھ گئے. کبھی رہا کبھی ہٹ گیا, کبھی رہا کبھی ہٹ گیا, کبھی بالکل بلینک ہو گیا. یہ تو ابتدائی دور میں ہوتا ہے. اچھا تصور ایک دم قائم نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے کہ دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن بیٹھے ہیں تصور جانا کیے ہوئے. اچھا یہ ہمیں ایک دم نہیں ہوتا. ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے چلتے پھرتے اٹھتے فارغ بیٹھے ہوئے ہم نے آنکھ بند کر کے تصور کرنے شروع کر دیا. جب ہم اس کو اپنے زندگی کے معمول میں پریکٹس میں لے کر آئیں گے نا, آہستہ 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 وہ ہمارے اندر پختگی آنے لگی ہے. کیونکہ جب ہم کسی کام کو اپنی فطرت بنا لیتے ہیں, اپنی عادت بنا لیتے ہیں نا, پھر وہ کام ہمیں کرنا نہیں پڑتا, پھر وہ ہماری عادت بن جاتا ہے. اب ہم نماز کے لیے صرف 5 وقت کی جاتے ہیں, اس کے بعد ہم بھول جاتے ہیں سب کچھ. ایسا ہی ہے نا. لیکن اب آپ جب کبھی فارغ ہوئے, آپ نے آنکھ بند کر کے اللہ کا تصور کرنے شروع کر دیا, تو آپ کے اندر کیا کیفیت پیدا ہوگی؟ وہی کیفیت پیدا ہوگی جو آپ, اچھا یہ آپ کی عادت بھی بن جائے گی. جب یہ تو ہم پریکٹس کرنا شروع کریں, جو نئے لوگ ہیں یا جن کو 2-3 مہینے ہوئے ہیں وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب فارغ ہوں تب تصور کر کے نا اپنے اندر ایک امیجن بنانے شروع کر دیں, ایک تصور قائم کرنا شروع کر دیں. فائدہ یہ ہوگا کہ جب ہم پریکٹس کرتے رہیں گے نا, جب وہ ہماری عادت بن جائے گی, ہمارا دماغ اس کو ایکسیپٹ کر لے گا. اچھا ہمارا دماغ ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا, اس چیز کو ایکسیپٹ کرتا ہے جس کو ہم دماغ کو عادت ڈالتے ہیں. ہم دماغ کو جیسی عادت ڈالیں گے نا پھر وہ اسی چیز کو ویسے ہی ایکسیپٹ کرے گا. اب آپ پڑھائی کرتے ہو 24 گھنٹے میں صرف 2 گھنٹے, باقی 22 گھنٹے آپ غافل رہتے ہو اس سے, تو آپ کا پڑھنے کا کوئی فائدہ ہوگا؟ یہ چیز میں آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں, 6 مہینے میں کیا آپ نے ایسا ضائع تو نہیں کیا؟ چل رہے ہو, پڑھ رہے ہو, سب کچھ کر رہے ہو, اچھی بات ہے, لیکن 2 گھنٹے کے علاوہ 22 گھنٹوں میں تم نے کیا کیا؟ بھائی ایک شاعر کہتا ہے نا, محو تسبیح تو سب ہے مگر ادراک کہاں, زندگی خود ہی عبادت ہے مگر ہوش نہیں. زندگی خود ہی عبادت ہے مگر ہوش نہیں. اب آپ صرف تسبیح تو لے کے بیٹھ گئے ہو, آپ کو اس کا ادراک نہیں ہے. اچھا ادراک ہمیں کب ہوگا؟ کہ جب ہم اس میں گم ہو جائیں گے. اب ہم کیا دنیاوی کام سارے چھوڑ دیں, بیوی بچوں کو چھوڑ دیں؟ نہیں, ایسا بھی نہیں ہے. آپ دنیا میں رہ کر ہی اپنے معاملات میں گم رہو. کیوں؟ کیونکہ بڑے بزرگ فرماتے ہیں کہ انسان تنہا ہو کر بھی تنہا نہیں ہوتا, انسان بھری محفل میں بھی تنہا ہوتا ہے. وہ جو آپ کی جو 22 گھنٹے ہیں نا, اس 22 گھنٹوں میں آپ نے کیا کیا ہے؟ صرف 2 گھنٹے سورہ قریش آپ نے 1100 بار پڑھنی ہے, صرف 3 گھنٹے آپ نے 1900 بار سورہ قریش پڑھنی ہے. اس کے بعد آپ کے جو 16, 17, 18, 20 گھنٹے وہ کہاں گئے؟ وہ آپ نے دوسری چیزوں میں صرف کیے. پھر پڑھائی کا ٹائم آیا, پھر آپ پڑھنے بیٹھ گئے. تو دماغ کو ایکسیپٹ کرنے میں ٹائم لگے گا, تصور قائم ہونے میں ٹائم لگے گا. اور جب آپ اپنی عادت بنا لیں گے اور جب دماغ کو بھی عادت پڑ جائے گی نا, پھر آپ جب بیٹھو گے نا دماغ فوراً وہ تصویر لا کے سامنے کھڑا کر دے گا. ہم اپنے عادت بنائیں گے نا, جب ہم اپنی عادت بنا لیں گے تو دماغ, ہم جب سوچیں گے دماغ کو پیغام دیں گے, دماغ فوراً وہ چیز سامنے لا کے ہمارے پیش کر دے گا. جب وہ ہمارے سامنے ہوگی پھر ہم اس میں گم ہو جائیں گے. تصور کی قوت
کی اہمیت پتہ ہے آپ کو کیا ہے؟ جو تصوراتی جو روحانیت ہے نا، یہ سمجھ لیں کہ یہ انبیاء کرام کا حصہ ہے. آصف بن برخیا رحمۃ اللہ علیہ السلام، آصف بن برخیا جو وزیر تھے، آپ نے ملکہ بلقیس کا جو تخت منگایا تھا، آپ نے کوئی چلہ کیا تھا کیا اس میں؟ آپ نے کوئی پڑھائیاں کہ نہیں دی کیا کرا تھا آپ نے؟ وہی تصورات تھے نا. تو اصل میں اگر جب کچھ بھی نہیں تھا نا، کیا صرف تصور تھا. یہ اعمال تو بعد میں آئے نا، اعمال خیر اور شر تو بعد میں آئے نا. اعمال خیر اور شر سے پہلے کیا تھا؟ کس کا تھا؟ ہو کا. جب کچھ نہیں تھا تو ہو کا عالم تھا نا. جس قوم کو اللہ رب العزت نے غرق کرنے کا حکم دیا تھا جبرائیل علیہ السلام کو، اس قوم کے اندر جو طاقت جو تھی، اس قوم نے جو ترقی کری تھی، وہ کس بنیاد پہ کی تھی؟ کیا جادو سے کی تھی یا سائنسی وجوہات پہ کی تھی؟ کس پہ کی تھی؟ تصور کے. اصل تصرف ہی ہمارے اندر سب کچھ ہے. قوت ارادی کیا ہے؟ امیجنیشن. یہی قوت ارادی، یہی پاور، یہی قوتیں ہیں جو ہمارے اپنے اندر خیر کی طرف ہمیں لے جاتی ہیں، جو ہمارے اپنے اندر شر کی طرف ہمیں لے جاتی ہیں. خیر کی طرف چلے جاتی ہیں تو یہ اولیاء کرام کا رستہ ہے، شر کی طرف چلی جاتی ہیں تو یہ شیطان کا رستہ ہے. یہ دریا ہے ہمارے اپنے اندر ہی، تصور ہے ہمارے اپنے اندر ہی. اب یہ سرکار غوث پاک نے اس کے بارے میں بڑا تفصیلی سمجھایا ہے. تذکرہ غوثیہ میں موجود ہے باقاعدہ آپ کی دوسری کتابوں کے اندر آپ نے باقاعدہ آپ نے فرمایا کہ مرید کی اب ایک اپنی زمین ہے، اس پہ وہ کاشتکاری کرتا ہے. یعنی کہ ایک بیس بنیاد اس کے اپنے اندر موجود ہے. اب تمہارا رب کیا کہتا ہے؟ تم نے اپنے رب کو دیکھا ہے لیکن سنا ہے کس سے؟ انبیاء کرام سے، اولیاء کرام سے، اپنے بزرگان دین سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے استادوں سے. لیکن تمہارا رب کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے میں تمہارے گمان کے مطابق ہوں. کس سے؟ تم مجھ سے جیسا گمان کرو گے نا میں ویسا ہی ہوں. اب جب گمان کی بات آتی ہے تو پھر یہاں پر عقیدہ بیچ میں آتا ہے. اچھا، عقیدے کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے. آپ اخلاقیات کے معاملے میں تو کمپرومائز کر سکتے ہو، لیکن اپنے عقیدے کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے. عقیدے میں اگر کوئی کافر ہے نا تو آپ اس کو کافر ہی کہو گے، لیکن اگر اخلاقیات کی بات کرو گے تو آپ ایک جگہ جمع بھی ہوگے. وہ تمہارے گمان کے مطابق ہے. اب تمہیں کس طرح گمان کرنا ہے، کس طرح تصور کرنا ہے. اچھا، اب کسی نے اپنے شیخ کا تصور کیا، کسی نے اپنا. اب اکثر آپ بزرگان دین کے کلام اٹھا کے پڑھ لو، ان میں کلام کچھ ایسا ہے کہ جس کے ظاہری معنی اگر کوئی مولوی آزاد سنے تو وہ فتوے لگائے، لیکن جو رائٹ ہے شریعت کہتی ہے فتویٰ ہے، اس میں بنتا ہے فتویٰ. جی، لیکن اس شاعر نے اگر وہ ایسی کوئی بات کہی ہے تو کیوں کہی ہے؟ کیونکہ اس نے اپنے اندر وہ چیز دیکھی ہے نا. جب وہ اپنی منزل پہ پہنچا تو اس نے اسی کو کھڑے ہوئے دیکھا ہے. منصور نے کیا کہا تھا؟ انا حق کہا تھا نا. حضرت بایزید بستامی نے کیا کہا تھا؟ انما شانما کیا کہا تھا؟
کہ میں بہت عظیم ہوں. حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا تھا کہ انا قادر، کہ میں ہی قدرت والا ہوں. ہر بزرگوں نے جس نے جیسا دیکھا اس نے ویسے بولا. اچھا جس نے بولا وہ پکڑا گیا اور جس نے خاموشی اختیار کی وہ اور آگے نکل گیا. وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی جب اللہ کے راز کو پا لیتا ہے تو اس کی زبان خاموش ہو جاتی ہے، بند ہو جاتی ہے. اب یہ اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی تھی؟ ہر ولی کی، ہر نبی کی ابتدا کہاں سے ہے؟ تصور سے، مراقبے سے. یہ آپ کی پہلی کلاس ہے اور یہی آپ کی انتہا کلاس ہے. اب یہ ڈاٹ والی جو پریکٹس ہے یہ کیا ہے؟ یہ ایک تصور ہی تو کر رہے ہو نا تم. ابھی تم ڈاٹ پر ہو، ڈاٹ سے آگے بڑھ رہے ہو، پھر ڈاٹ سے آگے نکلو گے، لیکن پہلے ڈاٹ کے اندر تو کامل ہو جاؤ. پھر اس کے بعد جب آنکھ بند ہوگی پھر تو وہی تصور قائم ہوگا نا تمہارا. اور جب وہ تصور تمہارا قائم ہوگا پھر جب تم اس میں گم ہوگے تو پھر تم ایک تسبیح سورہ اخلاص پڑھو اور 1,00,000 سورہ اخلاص کی تسبیح پڑھو برابر ہوگی. ایک عام شخص 1,000 تسبیح سورہ اخلاص کی پڑھے اور ایک شخص یہ کام کرنے والا اس طریقے سے اپنی سوچ کو، اپنے آپ کو ایک جگہ محدود کر کے ایک تسبیح پڑھے وہ برابر ہوگی. حدیث میں ہے نا کہ عالم کی 2 رکعت نماز نفل جاہل کی 100 رکعت نماز نفل سے بہتر ہے. ہمیں ہر چیز ہمارے سامنے ہے لیکن پھر ہم اس سے غافل ہیں. اچھا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں روحانیت میں کمال حاصل ہوگا نا تو یہ چلہ کرنے سے ہوگا. ہمیں روحانیت میں کمال حاصل ہوگا تو یہ سوالات کرنے سے ہوگا. ہمیں روحانیت میں کمال حاصل ہوگا تو ہمیں یہ عمل کرنے سے ہوگا. اگر ہمیں روحانیت میں کمال حاصل ہوگا تو ہم اپنے شیخ سے اس کی اجازت اتنی دفعہ لے کے پڑھیں گے، پھر بعد میں شیخ سے ملیں یا نہ ملیں ہمیں کمال حاصل ہو جائے گا. لوگوں کی یہ سوچ ہے. جبکہ کمالات ریاضت میں نہیں ہیں، محبت میں. ریاضت میں کمالات نہیں ہیں. ریاضت میں صرف وہ کہتے ہیں نا کہ صرف اور صرف جس طریقے سے رگڑا جاتا ہے نا کسی چیز کو، بس وہ رگڑنا ہوتا ہے. اچھا برتن کو جتنا رگڑو گے صرف برتن صاف ہوگا آپ کا ریاضت سے، لیکن ڈالا نہیں جائے گا برتن میں کچھ اس وقت تک جب تک آپ کے دل میں آپ کی شیخ کی محبت کامل نہ ہوگی. کرم کی بھی تو ایک ہے، جب تک کرم نہ ہو اور محبت نہ ہو سارے معاملات نہ ہو. سر نہیں، دیکھو بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کوشش کرو گے تو کرم ہوگا نا، آپ نقل کرو گے تو اصل پہ جاؤ گے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا تمہارا ایمان اس وقت تک کامل و مکمل نہیں ہو سکتا کہ جب تک میں تمہیں تمہاری ہر چیز سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں. آپ کا فرمان ہے نا. تو روحانیت اگر بیسیکلی اگر دیکھا جائے نا تو سارا انہی کے گرد گھومتی ہے. اور جو روحانیت کا منبع جو ہے نا وہ روح الامین ہے. اگر ہم سلوک کی بات کرتے ہیں نا تو ہم نے سلوک کو ایک اس طرح کر کے پیش کیا ہوا ہے کہ جیسے کہ ایک ایسا رستہ ہے جس پہ چلنا بہت مشکل ہے، بہت کٹھن ہے. ایسے ہی نا کہ اگر سلوک کی بات آتی ہے، تصوف کی بات آتی ہے تو ہمارے دل میں کیا آتا ہے کہ یار یہ بہت مشکل رستہ ہے، بہت کٹھن رستہ ہے. سلوک کو اگر دیکھا جائے نا تو ہر سالک کا سلوک الگ ہے. کیا
ہر سالک کا سلوک الگ ہے، بالکل الگ ہے. اگر دنیا میں 1 ارب لوگوں نے سلوک طے کیا ہے تو 1 ارب لوگوں نے الگ الگ طریقوں سے کیا ہوگا. کیسے؟ آپ نے تو صرف یہی چیزیں سنی ہے نا کہ بھائی سلوک کی 99 منزلیں، 100 منزلیں، 99 منزلیں، اور جو 1 منزل ہے وہ تمہارا رب ہے. اب رب تک کون کیسے پہنچا ہے؟ دیکھو میاں حضور فرماتے ہیں کہ سلوک صرف 2 باتوں پہ قائم ہے. کن باتوں پہ؟ وہ 2 باتیں کیا ہیں؟ ایک دلیل اور ایک یقین. ایک دلیل اور ایک یقین. اپنے اندر سے دلیل ختم کر دو تو تمہارا یقین کا سفر شروع ہو جائے گا کہ جس دن تم لارے بفی کی منزل پہ کھڑے ہو جاؤ گے نا آگے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو تم سلوک کے اندر داخل ہو جائے. یقین کا سفر کب شروع ہوتا ہے ہمارا؟ جب دلیل ختم ہو جاتی ہے. اب بتاؤ دلیل کس نے ختم کری؟ یہاں تو سب سے پہلے ہی دلیل مانگتے ہیں کہ بھائی اس کی دلیل کیا ہے. تو تم اپنے رب کو بے دلیل کیوں نہیں مانتے؟ تو تم اس کے رستے کو بے دلیل کیوں نہیں جانتے ہو؟ بھائی اب ہمارے پاس اس رستے پہ چلنے کے لیے شریعت بھی ہے، طریقت بھی ہے، حقیقت بھی ہے، معرفت بھی ہے، پیدانیت بھی ہے، اور کیا چاہیے. لیکن یہ ہے کیا؟ یہ ہمیں سمجھ سے باہر ہے ہمارے. شریعت کے بغیر اگر اس رستے پہ قدم رکھتے ہو نا تو تم گمراہی پر جاؤ گے، تم گمراہ ہو جاؤ گے. کیونکہ شریعت جو ہے نا لفظ شرع سے، جس کے معنی احکام الہی کے ہیں. طریقت جو ہے نا وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رستہ ہے، آپ کا طریق ہے، آپ کا طریقہ کار تھا زندگی کا. اچھا شریعت اور طریقت، جب انسان شریعت پہ عمل کرتا ہے نا پھر وہ طریقت کے رستے پہ قدم رکھتا ہے. جب وہ طریقت پہ چل پڑتا ہے تو شریعت اور طریقت جب ایک ہو جاتے ہیں نا تو اس سے جو اس کو فائدہ ہوتا ہے نا وہ معرفت ہوتی ہے. یعنی کہ شریعت اور طریقت، ان سے جو آپ کو فائدہ ہوتا ہے، فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کے اندر جو روحانیت پیدا ہوتی ہے، آپ جو دین کے راستے پر آ جاتے ہو، آپ جو برائی کو ترک کر دیتے ہو، برائی کو چھوڑ دیتے ہو، اپنی نگاہوں کو نیچے کر لیتے ہو، اپنے اندر حیا پیدا کر لیتے ہو، اپنے اندر شیخ کی محبت پیدا کر لیتے ہو. جو اس سے جو آپ کو فائدے ہوں گے نا وہ اس کی معرفت ہوگی. یہ معرفت ہے. اب ہر بندے کی معرفت بالکل الگ ہے. تمہاری معرفت وہ نہیں ہوگی جو ان کی تھی، ان کو جو معرفت عطا ہوگی وہ ان کی تھی، وہ ان کی نہیں ہوگی. معرفت بھی الگ الگ ہے. ہاں یہ بڑا عجیب راستہ ہے، کیونکہ ان کو جو ملے گا وہ ان کے اپنے اس سے ملے گا نا، کہ جس راستے پہ یہ چلے، شریعت کے راستے پہ، طریقت کے راستے پہ یہ جس حد تک چلیں، جتنے قدم چلیں، ان کو اتنی معرفت حاصل ہوگی نا. اور ان کو جو معرفت حاصل ہوگی نا وہ ان کے ظرف کے مطابق ہوگی، اس کی شان شان کے حساب سے نہیں ہوگی. کیونکہ اس کی شان شان تو تم برداشت بھی نہیں کر سکتے، تمہارا کل تمہارے ہی ظرف سے ہوگی. اور کون سے راستے پہ ہوگی اور کہاں سے ہوگی؟ وہ ہے طریقت. اور حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جب انسان کو معرفت حاصل ہوتی ہے نا پھر جب وہ اس پہ استقامت قائم ہوتی ہے، جب وہ اس پہ ٹھہرتا ہے، تب اس کے سامنے اس کی حقیقت ظاہر ہوتی ہے. پھر جو چیز تجلیات اس کے قلوب پر ہوتی ہیں، اس کے اپنے ذاتی اعمال پر ہوتی ہے، پھر وہ اس کو باقاعدہ طور پہ اپنی آنکھوں سے تصورات یعنی کہ اپنے مشاہدات کو دیکھتا ہے، جس کو حقیقت کہتے ہیں. یہی تو سلوک کا راستہ ہے. بھائی شریعت پہ چل رہی ہے آپ،
طریقت کے راستے میں آ گئے. اب ان دونوں کا جو فائدہ ہوا وہ اس کی معرفت حاصل ہو گئی. معرفت جب آپ نے مشاہدہ کیا تو وہ اس کی حقیقت پہ پہنچ گئے. اب جب حقیقت میں آپ اس حقیقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، ایک ہوتا ہے مشاہدہ وہ کہ جو آپ مراقب کی حالت میں دیکھتے ہو، ایک مشاہدہ وہ ہوتا ہے جو آپ آنکھ کھول کے دیکھتے ہو. اہل کاملین کا جو مشاہدہ ہوتا ہے وہ آنکھ کھول کر ہوتا ہے، اور اہل باطن کا جو مراقب جو ہوتا ہے وہ اس کا ہوتا ہے. اب حقیقت میں آپ جو کچھ بھی دیکھتے ہو، جب آپ اس پہ نہیں ٹھہرتے ہو، اس منزل سے اور آگے کی جانب جاتے ہو، تو آپ کہاں جاتے ہو؟ وحدانیت کی طرف. اور وحدانیت کیا ہے؟ وہی تمہارا ذات ہے جو مقام احدیت میں. قل هو اللہ احد. اب شروع کہاں سے کیا؟ شریعت سے. شریعت کس کا حکم ہے؟ تمہارے رب کا. تمہارے رب کے نام سے تمہارا سلوک شروع ہوتا ہے اور اختتام کہاں پر ہوتا ہے؟ اللہ پہ، عادیت پہ. مقام عادیت کو سمجھ لے نہیں تو اس کے وہ ہے. اب اس دوران کا جو سفر ہے اس پہ تمہارے رب نے پورا کا پورا اختیار تمہیں دے دیا. ہاں، پورا اختیار تمہیں دے دیا اور شیطان کو کہہ دیا کہ جو میرے بندے ہیں نا اس پہ تیرا زور نہیں چلے گا. کیا؟ تیرا زور نہیں چلے گا. اب اس راستے کو، اچھا اب لوگ سمجھتے ہیں کہ اس پہ راستے پہ چلنا، ہم چلیں گے تو ہمارے اندر پریشانیاں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، اور بڑے ہم لوگ اس میں آ جائیں گے، رجت کے اندر آ جائیں گے، ہمارے ساتھ یہ معاملات ہو جائیں گے. جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. تمہارے اندر سے شیخ جو نا سب سے پہلے دنیا کی محبت کو نکالتا ہے. ہمارا سب سے بڑا فساد جو ہے نا، جس کو ہم خیالات فاسدہ کی ماں کہتے ہیں، جڑ کہتے ہیں اس کو، وہ دنیا کی محبت ہے. تم اپنے اندر سے دنیا کی محبت نکال دو. کیا؟ دنیا کی محبت کو نکال دو، پھر تم کامل ہو جاؤ گے. دنیا کی محبت سے تو نکالا یہ نہیں کہ دنیا کی آسائشوں کو ختم کر دیا، بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، یہ کر دیا وہ کر دیا. نہیں، یہ بھی دنیا نہیں. تمہاری دنیا تمہارے اندر ہے. کیا؟ تمہاری دنیا تمہاری اندر ہے. اب تمہاری دنیا کیا ہے تم دیکھ لو. تمہاری خواہشات کہاں جاتی ہیں؟ ایک شیخ کے 2 مرید تھے. شیخ کا وصال ہو گیا. جب شیخ کا وصال ہوا تو سب اپنے اپنے راستے پہ چلے گئے. تو ایک مرید جو تھا وہ بادشاہ بن گیا اور ایک جو تھا وہ اسی حالت میں رہا. دونوں خلیفہ تھے ان بزرگ کے. جب جو اسی حال میں تھا، جب وہ اس شہر میں آیا، اس کو پتہ چلا کہ میرا پیر بھائی بادشاہ بن گیا. اس کو بڑا افسوس ہوا. اس نے کہا یار اس نے اپنے شیخ کا راستہ کیسے چھوڑ دیا؟ شیخ تو منع کرتے تھے. کیا؟ کہ دنیاوی لذت میں پڑنا. دنیاوی، اب میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ دنیا کیا ہے، کہ دنیا کی لذت میں پڑنا. یہ تو بادشاہ بن گیا، یہ تو آسائشوں میں پڑ گیا، یہ تو تخت پہ بیٹھا ہوگا، یہ تو بڑے عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہوگا. اس کے دل میں یہ خیال آیا. وہ اس کے پاس جب ملنے گیا تو جب بادشاہ نے اس کو دیکھا، اس کو پہچان لیا، اس کو بڑی عزت دی، اس کو بٹھالا، اپنے پاس بلایا، اپنے برابر میں کرسی لگائی اور اس کو بٹھالا. اب دونوں کی بات چیت ہو رہی ہے.
وہ کہنے لگا شخص کہنے لگا تو نے کہ اپنے شیخ کا راستہ چھوڑ دیا جو تجھے شیخ نے امانتیں دی تھیں, تعلیمات دی تھی, کہ تو دنیاوی معاملات میں پڑ گیا. یہ عیش و عشرت, یہ محل, یہ نوکر چاکر, یہ بادشاہت, اور یہ تیرا محل اور یہ تیری سلطنت. تو وہ کہتا ہے نہیں, میں اپنے شیخ کے راستے پر ہوں. کہتا ہے کیسے؟ کہتا ہے اچھا میں بتاتا ہوں کیسے. وہ اپنے وزیر کو بلاتا ہے, اس سے کہتا ہے یہ میرا دوست ہے اور میرے پیر بھائی ہیں, ان کا خیال رکھنا, ان کی بڑا ادب اور ان سے بہت محبت رکھنا. یہ آج رات ہمارے مہمان ہیں, کل ہمارے یہاں میلہ شروع ہو رہا ہے, باقی ہم کل بات کریں گے. اب وہ بھی خوش ہو جاتا ہے کہ بھائی مجھے بھی بڑی عزت ملی ہے. اور جب دوسرے دن دربار لگتا ہے تو بادشاہ اپنے جو پیر بھائی ہوتا ہے اس کو بلاتا ہے اور اپنے وزیر کو بلاتا ہے, کہتا ہے کہ ایک پیالے میں دودھ بھر کے لاؤ. ایک پیالے میں دودھ بھر دیا جاتا ہے اور اس کے دودھ کا پیالہ اس کو دے دیتا ہے اپنے پیر بھائی کو. کہتا ہے ان کو ہاتھی پہ بٹھا لو. بادشاہ حکم دیتا ہے ان کو ہاتھی پہ بٹھا لو اور ان کو میلہ دکھاؤ. تو اس کا پیر بھائی بولتا ہے میلہ تو میں دیکھ لوں گا, لیکن یہ دودھ کا پیالہ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر دودھ چھل گئے تو اس کا سر قلم کر دینا. کیا دودھ چھل کے نیچے گرے اس کا سر قلم کر دینا, اور لے جاؤ یہ میرا حکم ہے, میرا حکم نامہ جاری ہو گیا. اب وہ جو پیر بھائی تھا وہ کہتا ہے ابھی تو اتنی محبت دکھایا تھا, ابھی ظالم و جلاد بن گیا, یہ تو میرا سر قلم کر دے گا. اب جی وہ میلے میں چلے گا, اب اس کی نظر دودھ کے پیالے پہ. اب پورے میلے کے اندر اس کو گھمایا. جب شام ہوئی واپس آیا, اس نے دودھ کا پیالہ خود اتر کے نیچے آیا, دودھ کا پیالہ اپنے ہاتھ سے لیا, کہا آپ میرے پیر بھائی نے پھر عزت دینے شروع کر دیا. اس نے کہا حضور یہ تو بتائیں میلہ کیسا تھا؟ کہہ رہا بھاڑ میں جائے میلہ ویلہ, میری جان اٹکی ہوئی تھی کہ دودھ کا پیالہ نہ چھلک گیا. تو اس نے کہا میری بھی جان ایسی ہی اٹکی ہوئی ہے اس پوری آسائشوں میں, کہ مجھے پتا ہے کہ اگر میرا بھی پیالہ چھلکا تو میرا بھی سر قلم ہو جائے گا. یہ صرف دکھاوا ہے, یہ دنیا ہے. اچھا جو بعض اوقات ہمیں جو دکھ رہا ہوتا ہے ایسا ہوتا نہیں ہے, اور جو ہوتا ہے وہ نہیں دکھ رہا ہوتا. تو کہاں سے ابتدا ہوئی اور اس کی انتہا اسی مقام پر آ گئی. اب سورہ قریش کے ہم نے پڑھنے کے بھی طریقے سمجھائے, اس کے کام کرنے کے بھی طریقے سمجھائے, 15 کے نشر کے بھی طریقے سمجھائے. اور کون سے طریقے سے کہہ رہے تھے؟ جادو کو تھوڑے کتنے طریقے بتائے تمہیں؟ میں تو بہت طریقے کا ہے. اور اعمال کے حوالے سے یہ سوال ہے کہ آپ نے کہا کہ جو بھی کلاس میں آپ نے کہا جو بھی آپ اعمال پڑھیں, ہم اعمال پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہم اس میں یہ ہونی چاہیے کہ ہم خالص اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہے ہیں. اور اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے, میاں حضور بھی یہ فرماتے ہیں, اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ بھی ادا ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے نا, اور کوئی رجت وغیرہ بھی پیش نہیں آتی. اب ہم نے تو اللہ کی رضا کے لیے پڑھا اور ہم اس کے عامل بھی بن گئے ایک عمل کے. اب بالفرض ان اعمال میں وقفہ آ جاتا ہے, یعنی مداومت نہیں ہو پاتی کسی وجہ سے, تو کیا وہ زکوٰۃ ختم ہو جاتی ہے ہماری؟ اذان ہو جائے جی اللہ ہماری وسیلہ دیکھو, سب سے پہلے تو ہمیں پتہ ہونا یہ چاہیے کہ چلہ کیا ہے, زکوٰۃ کیا ہے اور دعوات کیا ہے. ٹھیک ہے, زکوٰۃ کسے کہتے ہیں اور اس کی تعداد, اس کے عددوں کی ہم کس طرح نکالتے ہیں, کس طرح تعین کرتے ہیں کہ کس کی زکوٰۃ کتنی نکلے گی. اب جب ہم اس رستے پہ چل رہے ہیں تو یہ چیزیں ہمیں سیکھنی چاہیے
کہ اگر کوئی ہمارا مرید ہم سے بولتا ہے کہ ہم نے اسم یا قوی کی زکوٰۃ ادا کرنا ہے تو میں کس طرح کروں؟ اب آپ سوچیں گے یار میں نے تو کری نہیں ہے، میں اس کو کیا تعداد بتاؤں؟ آپ اس کیلکولیشن سے اس کی تعداد نکال کے اس کو بتا دیں کہ اس کی اتنی زکوٰۃ نکلے گی۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے میں بتاتا ہوں آپ کو۔ پہلے تو میں زکوٰۃ کے بارے میں سمجھاؤں کہ زکوٰۃ ہے کیا۔ زکوٰۃ کے بیسکلی معنی کیا ہیں؟ زکوٰۃ ہم اس لیے ادا کرتے ہیں نا کہ ہم اپنے مال کو پاک کرتے ہیں۔ اب روحانیت کے اندر اگر ہم اسم الہی کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں یا ہم کسی صورت کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں یا ہم کسی دعا کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اپنے باطن کو پاک کرتے ہیں۔ کس کے ذریعے؟ اس اسم کے ذریعے۔ ہم یہ نیت کرتے ہیں کہ ہم اپنے باطن کو پاک کر رہے ہیں۔ کس سے؟ کسی بھی اسم الہی سے یا کسی بھی صورت سے۔ اچھا، تعداد کا تعین کیا ہوتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ اگر کسی کے عدد نکلتے ہیں 6304، سورہ قریش کے عدد ہے نا یہ۔ اچھا، یہ سورہ قریش کے وہ عدد ہیں جس کو اعلیٰ حضرت نے خود اپنی کتاب شمع شبستان رضا میں بتایا کہ سورہ قریش کے کتنے عدد نکلتے ہیں؟ 6304۔ اب اچھا، یہ جو طریقہ کار ہے نا یہ مختلف طریقہ کار ہیں۔ کچھ لوگ زکوٰۃ اس ترتیب سے نکالتے ہیں اور کچھ لوگ الگ الگ ترتیبوں سے نکالتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب مثال کے طور پہ تعداد ہے 6304، 6 اور 3 9 اور 4 13، کیا عدد بنے؟ اب 13 کو 4 سے ضرب کریں کیا بنے گا؟ کتنا؟ 52۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 52 مرتبہ پڑھی جائے اگر اس کی زکوٰۃ کو اس پہ پڑھی جائے گی۔ اب 52 کو دوبارہ 4 سے ضرب کریں کتنا بنتا ہے؟ کتنا؟ 208۔ یہ اس کی زکوٰۃ صغیر ہوگی۔ اب پھر 208 کو ہم 4 سے ضرب کرتے ہیں کتنی بنے گی؟ کیلکولیٹر نکال لو نا جلدی سے۔ 832 بنے گی، ٹھیک ہے۔ پھر ہم 832 کو 2 سے 4 سے ضرب کریں گے کتنی بنے گی؟ 3000 کتنی؟ 30328، ٹھیک ہے۔ اب 3328 ملٹیپلائی 4 کتنا بنا؟ 13312۔ کچھ لوگوں کے طریقہ کار ایسے ہیں، کچھ سلاسل کے طریقہ کار ایسے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو تعداد ہوگی نا یہ زکوٰۃ اکبر ہوگی، اور کہتے ہیں کہ اس تعداد کو زکوٰۃ کبیر کہیں گے، اس کو زکوٰۃ صغیر کہیں گے، اس کو خالی زکوٰۃ کہیں گے۔ کسی بھی عدد کو اگر ہم 4 سے ملٹیپلائی کر دیتے ہیں جو عدد کا حصہ بنے گا نا وہ زکوٰۃ میں شمار ہوگا۔ اگر جیسے مثال کے طور پہ کسی اسم کے عدد بنتے ہیں 1532، اب 1532 کو اگر ہم اس میں لے کر آ جائیں تو اس طریقے سے کر لیں، اگر 1532 ہی پڑھ لیں یا 1532 کو ہم اب مثال پہ 6300 بنتے ہیں، اب 6304 ضرب 4 کریں گے کیا بنے گا؟ 25216۔ اس کو 4 دنوں میں کر لیں، 6300 کی تعداد بنے گی۔ زکوٰۃ نکالنے کے مختلف طریقے کار ہیں۔ اس ترتیب کے ساتھ بھی زکوٰۃ آپ نکال سکتے ہیں، اور جو سلاسل کے جو بزرگوں کے ساتھ طریقے چلے آ رہے ہیں اس سے بھی طریقے بھی نکال سکتے ہیں۔ 13,312 ہے، اس کو ڈیوائڈڈ بائی 4 کریں گے 4 دن ایک دن میں ایک مرتبہ پڑھی گی، یہ ایک دن پڑھی جائے گی، ہاں ایک دن میں پڑھی جائے گی، تو اس کی زکوٰۃ ادا ہوگی ایک ہی دن میں زکوٰۃ ادا ہوگی۔ ہاں، اس کے مختلف طریقے کار ہیں۔ ہاں، اچھا کچھ کہتے ہیں کہ یہ جو طریقہ کار ہے اتنا مستند نہیں ہے،
لیکن کچھ اس پہ اتفاق کرتے ہیں کہ نہیں یہ اچھا اور سب سے بہترین طریقہ ہے. ہمارے سلاسل کے اندر اسی ترتیب سے بھی ہم لوگ نکال کے زکوٰۃ کے طریقے سمجھاتے ہیں، اور جو وہ طریقے کار جو ہمارے بزرگوں کے ہیں اس طرح سے بھی چلاتے ہیں. اچھا، اب زکوٰۃ کے اندر جب ہم ادا کرتے ہیں تو ہم 40 دن کو ہی کیوں مخصوص کرتے ہیں؟ اب کچھ اعمال کے طریقے کار ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ہم 40 دن میں رکھتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جس کو ہم 70 دن میں مکمل کرتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جن کو ہم 120 دن میں مکمل کرتے ہیں. جیسے سورہ مزمل ہے 120 دن میں مکمل ہوتی ہے. اب سورہ مزمل ہے 117 دن میں مکمل ہوتی ہے. 117 کی تعداد 117 دن بھی پڑھی جاتی ہے، یہ بھی زکوٰۃ کا طریقہ ہے. 120 مرتبہ سورہ مزمل 120 دن تک پڑھی جاتی ہے، یہ بھی ایک طریقہ کار ہے. ہم نے کیے ہوئے طریقے یہ اس طریقے سے 117 مرتبہ 117 دن تک کرا ہے، پھر 120 مرتبہ 120 دن تک پڑھا ہے، پھر 92 مرتبہ 92 دن تک پڑھا ہے. اس میں بھی جگہ ٹائم کیا ہمارا کوئی کام ہی نہیں ہوتا، کہیں جانا ہی نہیں ہوتا تھا. ہاں، گھر سے مطلب سے گھر سے مطلب پاپا کا، بس اور کیا ہوتا تھا. ارے میں ابھی نکل رہے 2000 شادی کے بعد میں نکلا ہوں باہر، ورنہ میں تو حیدرآباد تک نہیں گیا تھا اپنے اس کام کی وجہ سے، پڑھائیوں کی وجہ سے. یہ زکوٰۃ کے طریقے کار ہوتے ہیں اس کے. اچھا، 40 دن کے جو بزرگان دین فرماتے ہیں نا، وہ صرف اس نسبت کی اس سے فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 30 دن کے لیے بلایا تھا. کہاں پر؟ کوہ طور پر. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے 10 دن بڑھا کے 40 دن میں اس کو مکمل کر دیا، پورا کر دیا. وہ تمہارے رب نے کیا تھا. تو یہاں پہ تمہارے شیخ کا حکم ہوتا ہے 40 دن میں مکمل کرنے کا. اچھا، 40 کا جو سیگا ہوتا ہے نا، یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک اپنے اندر ایک خاصیت، ایک سریت رکھتا ہے. کس کی؟ جاذبیت کی. یعنی کہ روحانیت کو، معرفت کو، اور جو آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کو، نور کو اپنے اندر جذب کرتا ہے. اب جتنے بھی حاضری کے عمل ہوتے ہیں، جتنے بھی پڑھائیوں کے عمل ہوتے ہیں، وہ 40 دن کے لیے کیوں مخصوص ہوتے ہیں؟ اس کی وجہ ہی یہی ہوتی ہے. اچھا، یہ تو ہو گیا زکوٰۃ کا طریقہ اور چلے کا طریقہ. چلے کے اندر بھی یہی ہوتا ہے. کچھ چلے 11 دن کے ہوتے ہیں، کچھ 21 دن کے ہوتے ہیں، کچھ 40 دن کے ہوتے ہیں، کچھ 120 دن کے ہوتے ہیں، کچھ 7 سال کے ہوتے ہیں. اب جیسے ہفت ہیکل ہے، ہفت ہیکل کا جو چلہ ہے نا، ہفت ہیکل جو ہے اس کا 7 سال میں پورا ہوتا ہے. ہاں، ہر ہیکل 360 مرتبہ روز پڑھا جاتا ہے اور 360 دن تک پڑھا جاتا ہے. یہ 7 ہیکل ہیں، تو 7 سال میں جا کے یہ چلہ مکمل ہوتا ہے. ایک ہیکل روزانہ 7 ہیکل 360 کو ملٹیپلائی. ہاں، اس طرح پڑھا جاتا ہے. یہ پہلے ہیکل کے اندر آیت الکرسی ہے. ہاں، چھوٹے چھوٹے. ہاں، 360 مرتبہ پڑھا جاتا ہے یہ. لیکن جو لوگ ہفت ہیکل کا عمل کرتے ہیں وہ 7 سال کا چلہ اس کا ہے. اب سورہ مزمل کو لے لیں آپ، 120 بار آپ روز پڑھتے ہیں تو تقریباً میرے خیال سے 3 سال میں 1.25 لاکھ ہو جاتی ہے. اب اسی ترتیب سے مختلف صورتوں کے طریقہ کار ہیں. اچھا، دعوات کیا ہوتی ہے؟ دعوت یہ ہوتی ہے کہ ہم جب کوئی کسی چیز کی زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، میں حضور فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ دعوت جو ہوتی ہے نا، صاحب دعوت اس وقت کسی چیز کی دعوت ہے جب وہ تقریباً 10 لاکھ تک پہنچ جائے. اب یہاں تو لوگ 1.25 لاکھ پہنچنے کے بعد زکوٰۃ کی دعوت کی اجازت لیتے ہیں کہ میں حضور میں دعوت کی اجازت دے دیں، ہمیں دعوت دینی ہے. میں حضور اس کو بھی نہیں منع کرتے، ان کو بھی سمجھا دیتے. اچھا، دعوت کیوں دی جاتی ہے؟ دعوت اس لیے دی جاتی ہے کہ دعوت کے اندر جو صاحب دعوت بزرگ ہوتے ہیں ان کی باقاعدہ طور پر ان کی آمد ہوتی ہے. آپ دعوت کے اندر جب کسی چیز کو بلاتے ہو، پڑھتے ہو، تو آپ یہ کرو گے کہ کسی موکل کو حاضر کر لیں، یا کسی جن کو حاضر کر لیں، یا کسی شیطان کو حاضر کر لیں. دعوت بیسیکلی اس لیے دی جاتی ہیں تاکہ ان بزرگوں کی نسبت
ان بزرگوں کا فیض، ان بزرگوں کی روحانیت انسان کو حاصل ہو اور ویسا ہی تصرف اس کو ملے کہ جیسا ان بزرگ کا اپنے دور میں تھا۔ اگر یہ بغیر دعوت کی نہیں ہو سکتا، کیا چیز؟ بغیر دعوت نہ دے ہاں اور یہ کرے تو نہیں ہو سکتا، تو ایسے ہی مل سکتا ہے۔ نہیں دیکھو، فیض تو آپ کو پہلے رستے پہ ہی ملے گا، بھی ملے گا آپ کو، فائدہ تو آپ کو ہوگا، فیض بھی آپ کو ملے گا۔ فیض کی مثال ایسے ہے کہ آپ کے گھر میں بجلی آتی ہے، کہاں سے آتی ہے؟ تاروں کے ذریعے پہنچتی ہے، کہاں سے؟ پیمٹی سے۔ اور پیمٹی میں بجلی کہاں سے آتی ہے؟ بجلی گھر سے۔ اگر ڈائریکٹ بجلی گھر سے آپ کے گھر میں بجلی آ جائے تو کیا ہوگا؟ بلاسٹ ہوگا۔ اسی طریقے سے روحانیت کا فیض کی بات ہے کہ ڈائریکٹ بجلی گھر سے بجلی کہاں پر جائے گی؟ پہلے پیمٹیوں میں، یعنی کہ ہمارے پیران الزام میں۔ اس کے بعد پھر وہاں سے وہ منتقل ہوتی ہے۔ کیسے منتقل ہوتی ہے؟ آپ کے ظرف کے حساب سے، آپ کی محنت کے حساب سے، آپ کی ریاضت کے حساب سے۔ آپ کا جیسا فیض، جتنا ظرف جتنا ہوگا آپ اتنا لیں گے، ورنہ آپ کے لیے بتا۔ آپ دعوات کے اندر لوگ باقاعدہ طور پہ موکلان کی دعوت دیتے، کچھ اپنے نام کی دعوت دیتے ہیں۔ اب جیسے آپ کا نام ہے، آپ کے نام کی پوری عظمیت نکالی جاتی ہے اور پھر اس کی دعوت دی جاتی ہے۔ اب کچھ لوگ اپنے شیخ کے نام کی دعوت دیتے ہیں، کچھ لوگ سورہ مزمل کی دعوت دیتے ہیں، کچھ لوگ سورہ قریش کی دعوت دیتے ہیں۔ دعوت کا بیسیکلی مطلب کیا ہے؟ کسی کو انوائٹ کرنا ہے، انوائٹ کرنا، ایک خادمین کو انوائٹ کرنا ہے اور ایک مالک کو بلانا ہے۔ عام لوگوں جو دعوت دیتے ہیں نا، وہ خادمین کو بلاتے ہیں، اور جب تمہیں شیخ حکم دیتا ہے نا، پھر وہ مالک کے لیے دعوت ہوتی ہے۔ بلایا نہیں جاتا، مالک کو دعوت دی جاتی ہے، وہ قبول کریں نہیں کریں وہ ان کا مسئلہ ہے۔ قبول کر لیا تو تمہاری نسلوں میں کام آ گئی۔ خود طلب کرنا اور ہے اور شیخ کا عطا کرنا اور ہے۔ ایک آپ طلب کر رہے ہیں اور ایک شیخ دے رہا ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک آپ نے اپنی مرضی سے مانگا ہے اور شیخ نے آپ کو بلا کر دیا ہے، تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہاں، جب کرم ہو جائے، جب کرم ہو جائے، اور یہ وہ راستہ ہے کہ جس میں کرم ہوتا ہے۔ بے شک حق ہے، لازمی ہوتا ہے۔ اس میں ایک سب سے پیچھے رہنے والا شخص بھی کیا نہیں پتا ہوتا کہ آنے واحد میں کہ وہ سب سے پہلی صف میں آگے سب سے آگے کھڑا ہو جائے گا، رتبے میں، مقام میں، روحانیت میں، ہر چیز میں۔ یہ ایک ایسا راستہ ہے، ایک ایسا سفر ہے جسے چاہ اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کی فیصلہ ہے، یہ بڑے نصیبوں کی بات ہے۔ اس میں سب سے پیچھے رہنے والا شخص بھی، اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مجھے یاد نہیں پڑتا ابھی بھی اور پہلے بھی، جب ہماری محفل ہوتی تھی نا، تو ہمارے پیر بھائی سارے لوگ ہمیں بولتے تھے کہ آپ سارے شہزادے ایک ساتھ بیٹھا کرو۔ یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں آج سے 10 15 17 سال پرانی۔ میں پتہ ہے کہاں بیٹھتا تھا؟ چپلوں کے پاس، جہاں پہ آپ لوگ بیٹھے ہو۔ ہماری ہمت نہیں ہوتی تھی اپنے شیخ کے برابر میں بیٹھنا، شیخ کے ساتھ بیٹھنا۔ ہاں، میں ہمیشہ لوگوں کی چپلوں میں بیٹھتا تھا اور لوگوں کی چپلیں سیدھی کر کے رکھتا تھا اور جگہ بناتا تھا آنے والوں کے لیے۔ میرا کام یہ تھا، بلکہ یہ ابھی بھی یہ میرا کام ہے
شروع سے. کبھی بھی ہم نہیں بیٹھے, ہم سب سے پیچھے رہنے والے سپاہی تھے. جب کرم ہوا تو ایسا ہوا کہ لاؤ ہاتھ دو اور آؤ اوپر. کیا اس لیے میں آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ سب سے پیچھے رہنے والا شخص نہیں پتا ہوتا کہ کب وہ کہاں چلا جائے. جب تک تم خادم نہیں بنو گے نا, جب تک تم خادم نہیں ہوگے تم مخدوم نہیں بن سکتے. حدیث قدسی ہے, مجھے یاد آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے. آپ نے فرمایا کہ مجھے نیک لوگوں کی تسبیح کی آواز سے بہتر وہ آواز ہے جو کسی گناہ گار کی ندامت سے نکلی ہوئی آواز ہو. مجھے وہ آواز عزیز ہے. کون سی آواز؟ جو گناہ گار سے نکلی ہوئی آواز ہو, گناہ پہ ندامت ہو اس کو, اور اس کے قلب سے جو آواز نکلے, اس کی زبان سے جو آواز نکلے, مجھے وہ عزیز ہے. کس سے؟ نیکوکاروں کی جو تسبیحوں کی آوازیں ہیں ان سے. کہتے ہیں کہ ایک لمحے میں ایک گناہ گار شخص اولیاء اللہ کی صف میں آگے کھڑا ہو جاتا ہے, صرف ایک لمحے میں, کہ جب وہ اپنے زبان سے اقرار کر لے, اپنے دل سے تصدیق کر لے کہ میں گناہ پہ تھا, کہ میں خطا پہ تھا. جس دن انسان یہ کر لیتا ہے نا, اس وقت وہ اولیاء اللہ کے صف میں آ جاتا ہے. بس. اور اس میں سب سے زیادہ آپ کی ماں باپ کی دعاؤں کا صلہ ہوتا ہے. اس میں میں نے ہمیشہ ان لوگوں کو کامیاب دیکھا ہے جن کے پیچھے میں نے ان کے ماں باپ کا ہاتھ اور دعائیں دیکھی اس راستے میں. اب ہم اس راستے پہ تو چل رہے ہیں, اپنے ماں باپ کو ہم نے ناراض کیا ہوا ہے, تو ہمیں اس راستے پہ چلنے کا فائدہ کچھ بھی نہیں ہوگا, چاہے تمہارا شیخ کتنے ہی کامل کیوں نہ ہو. تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا, تمہارے گھر والوں کو ضرور ہوگا, تم وہیں کے وہیں رہو گے اس وقت تک جب تک تم اپنے ماں باپ کا حق ادا نہ کر دیتے. ماں باپ کا رتبہ پتہ ہے تمہیں کیا ہے؟ کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا جب انتقال ہوا تھا نا, جب آپ کوہ طور پہ جا رہے تھے, تو اللہ رب العزت نے پتہ ہے کیا کہا تھا کہ موسیٰ سنبھل کر آنا میرے پاس. تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ باری تعالیٰ میری ماں کیا مری, تو نے بھی مجھ سے منہ پھیر لیا؟ فرمایا نہیں, کہ جب تم کوہ طور پر آتے تھے تو تیری ماں مصلی پہ تیرے لیے دعا گو ہوتی تھی کہ میرے موسیٰ سے اگر کوئی لرزش ہو جائے تو اسے معاف کر دینا. اب تیرے پیچھے وہ دعا کرنے والی نہیں ہے, اس لیے سنبھل کر آنا. ماں کی دعاؤں سے لوگ ولی بن جاتے ہیں جو پیدائشی گناہ گار ہو, صرف ماں کی دعاؤں سے وہ صف میں آگے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہر ولی کی تربیت کس نے کی ہے ابتدا میں؟ ہر نبی کی تربیت پرورش کس نے کی ہے؟ ماں نے. تو ماں کی دعا تو نبیوں کے کام آئی ہے, ولیوں کے کام آئی ہے. اور آج ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں, کس دوراہے پہ کھڑے ہیں, ہمیں نہیں پتا. اوروں کے ساتھ ہمارا بڑا اچھا انداز ہوگا بات کرنے کا, حسن اخلاق ہوگا, اور گھر والوں کے ساتھ ہے یہ میں دیکھو, میں آپ کو تلخ حقیقت بتا رہا ہوں کہ لوگوں کے ساتھ ہمارا بڑا حسن اخلاق ہوگا, اور گھر والوں کے ساتھ ایک دسترخوان پہ کھانا نہیں کھائیں گے. اگر کسی سے بات
بگڑ جائے تو مہینوں اس کی شکل نہیں دیکھیں گے. اچھا یہ ہے بنیادی بات ہے. اچھا یہ ساری ہمارے اخلاقیات حقوق العباد کے اندر آتی ہیں یہ باتیں سارے. جب تک ہم ان چیزوں کو ان معاملات کو نہیں سمیٹیں گے نا. اچھا ہماری آگے بڑھنے کی اور کامیاب ہونے کی ایک سب سے بڑی رکاوٹ یہ بھی ہے. کیا ضروری نہیں ہے کہ ہم اگر پڑھائی کر رہے ہیں, ہم اگر کام کر رہے ہیں, اگر ہم کامیاب نہیں ہو رہے تو ہماری اپنی پڑھائی میں کوئی نقص ہے, ہماری توجہ میں کوئی نقص ہے, ہماری ریاضت میں کوئی نقص ہے, ہماری محبت میں کوئی نقص ہے. اگر ہم کامیاب پھر بھی نہیں ہو رہے تو اس کی ایک بڑی وجہ آپ کا حسن اخلاق ہے, اپنے گھر والوں کے ساتھ, اپنے ماں باپ کے ساتھ, اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ, اپنے عزیز اقارب کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ. صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, آپ نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو. کس کا کہا ہے؟ اخلاق. یہی تو سلوک ہے بھائی, یہی تو وہ راستہ ہے. ہم کچھ نہیں کریں, اپنا اخلاق اچھا کر لیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون کے پاس بھیجا تھا, پتہ ہے کیا کہا تھا؟ کیا جب موسیٰ علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرعون کے پاس بھیجا تھا تو کیا کہا تھا کہ اے موسیٰ نرمی سے بات کرنا, شاید وہ مان جائے. کیا؟ اور نرمی سے گفتگو کرنا, یہ قرآن کا نفس ہے کہ اور نرمی سے گفتگو کرنا, نرمی سے بات کرنا کہ شاید وہ مان جائے. کس کو کہہ رہا اللہ تعالیٰ؟ اپنے محبوب کو. اس کو ضرورت کیا ہے؟ وہ تو کہتا ہے میں تیرے ساتھ ہوں, تو جا. کیوں؟ کیونکہ تمہارا اخلاق, تمہاری عاجزی, ہر چیز کا اثر سامنے والے پہ پڑے گا. تم اتنا لوگوں میں مقبول ہوگے, اتنی تمہارے دلوں میں, لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت ہوگی اگر تمہارا اخلاق اچھا ہے, چاہے تم لاکھ کچھ جیسے بھی ہو. آج ہم نے یہ چیزیں چھوڑ دی اور دوسرے مذاہب کے لوگوں نے یہی چیزیں اپنا لی. آپ کرسچن کمیونٹی کے اخلاق دیکھ لو, آپ یہودیوں کا اخلاق دیکھ لو. ہاں, جب وہ اپنے اخلاق کے اوپر آتے ہیں تو وہ ایک جانور کو بھی, کتے کو بھی نہلا رہے ہوتے ہیں, انجیکشن لگا رہے ہوتے ہیں, اپنے بیڈ روم میں اپنے ساتھ سلا رہے ہوتے ہیں. اور ہم اپنے ہی ساتھ لوگوں کے ساتھ کیا ہمارا رویہ ہوتا ہے؟ ہماری کامیابی کی سب سے بڑی رکاوٹ یہ وہ بنیادی معاملات ہیں جو میں آج آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ جس میں حقوق الوالدین ہے, حقوق العباد ہے. اچھا حقوق اللہ کی بات نہیں کرو, وہ تو تمہارا اور رب کا معاملہ ہے. کیا؟ وہ تمہارا اور رب کا معاملہ ہے. آپ نماز نہیں پڑھو, وہ کس کا معاملہ ہے؟ آپ روزہ نہیں رکھو, وہ کس کا معاملہ ہے؟ آپ حج نہیں کرو, وہ کس کا معاملہ ہے؟ آپ ذکر نہیں کرو, کس کا معاملہ ہے؟ آپ ان کو تنگ کرو, ان کے دل سے کوئی ہاں نکلے, وہ کس کا معاملہ ہے؟ آپ ان کو دھوکہ دو, وہ کس کا معاملہ ہے؟ آپ ان کو پریشان کرو, وہ کس کا معاملہ ہے؟ تو تمہارا رب تمہیں پھر نہیں چھوڑے گا کہ جب ان کے اوپر کوئی بات آئے گی. دیکھو فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا, اللہ نے کچھ نہیں کہا, اس کی شان پہ کیا فرق پڑتا؟ فرعون نے ظلم کیا, اس نے کچھ نہیں کہا. لیکن جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کیا, ان کو عزت دی, تو اللہ رب العزت نے اسے گردن سے پکڑ لیا. وہ اس معاملے میں معاف نہیں کرے گا, وہ بندوں کے معاملے میں تم سے کمپرومائز نہیں کرے گا.
وہ اپنی مخلوق کے معاملے میں تم سے کمپرومائز نہیں کرے گا، اپنے معاملے میں تو کر لے گا، کیونکہ وہ کریم ہے، وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے، وہ انصاف کرنے والا ہے۔ اور انصاف کب کرے گا؟ کہ جب تمہارا اور میرا آمنا سامنا ہوگا۔ جج فیصلہ کب سنائے گا؟ جب دونوں کی سنے گا۔ ہم مخلوق کے ساتھ اگر غلط کرتے ہیں نا، مخلوق کو اگر دھوکہ دیتے ہیں، مخلوق کے ساتھ معاملات کرتے ہیں نا، تو یہ سمجھ لو کہ آپ کسی بھی راستے پہ کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ ہماری ناکامی کی وجہ سے بڑی یہ بھی ہے۔ میں یہ ساری باتیں تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ تم اپنا تجزیہ کرو، ہم سب اپنا تجزیہ کریں کہ کیا ہم ایسے زمرے میں تو نہیں کھڑے ہوئے، کہ کیا ہم ایسے لوگوں کی صف میں تو نہیں کھڑے ہوئے۔ دیکھو لشکر میں چلنا ایک آسان ہے، لیکن لشکر کے اندر تم چل رہے ہو، تمہیں پتہ تو ہو تم کس صف میں کھڑے ہو۔ بھائی جس لشکر کا تم حصہ ہو، تم یہ تو دیکھو کہ کس صف میں ہو، کہ کہیں منافقت لوگوں کی صف میں تو نہیں ہو، کہیں منافقوں کی صف میں تو نہیں ہو، کہیں حاسدوں کی صف میں تو نہیں ہو، کہیں دشمنوں کی صفوں میں تو نہیں ہو۔ یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ اپنا تجزیہ کرنے سے، روز سونے سے پہلے دن بھر کے معاملات اپنے سامنے لایا کرو کہ آج میں نے کس کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، آج میں نے کس کے ساتھ کیا معاملات کیا ہے۔ دیکھو تمہاری زندگی نا عبادت بن جائے تو کہنا۔ کوئی عبادت نہیں کرو، کوئی پڑھائیاں نہیں کرو، کوئی ریاضتیں نہیں کرو، اپنا تجزیہ کرو کہ تم نے کیا کیا آج کا دن۔ یہ سارے رستے، یہ ساری چیزیں ہمیں محسن انسانیت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا کے گئے، سمجھا کر گئے۔ آپ نے پوری زندگی اپنی صرف کر دی۔ سلام اس پر کہ جس نے بادشاہت میں فقیری کی، کہ جب آپ چلیں تو پہاڑ چڑھ کے بولیں کہ سونے کے ہو جائیں، کہ آپ اپنا مصطلح ہٹائیں تو زمین کے سارے خزانے ظاہر ہو جائیں، سارے خزانوں کی کنجیاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھجوا دی کہ میرے محبوب کو دے دیں، اور آپ نے اس کو واپس لوٹا دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تمام بنی نوع انسان کے لیے ہے۔ اب یہ تمہارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تم اسے کیسے دیکھتے ہو، کہ تم اپنا تجزیہ تو کرو۔ آج ہمارے اندر اگر ہم حقوق عباد کی اگر بات کرتے ہیں تو ہمارے اندر اتنا شر پھیلا ہوا ہے، اتنا وہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ کھانا کھانے، پانی پینے کو ایک وہ کرتے ہیں کہ پانی نہیں پیتے، کھانا نہیں کھاتے۔ بھائی وہ ان کا اور رب کا معاملہ ہے نا، تمہارا اور رب کا معاملہ تھوڑی ہے۔ اگر آپ کسی کو کوئی تکلیف پہنچاتے ہو اور پھر رات بھر عبادت کرتے ہو تو تمہاری عبادتیں تمہارے منہ میں مار دی جائیں گی۔ فوائل للمصلین الذین هم عن صلاتہم، کیوں کہا گیا ہے کہ بڑی خرابی ہے ان نماز پڑھنے والوں کی جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ یہاں غفلت کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور تم اپنی زندگی میں کیسے غافل ہو؟ گمراہی پتہ ہے کیا ہے؟ کفر پتہ ہے کیا ہے؟ کفر یہ نہیں کہ الٹی سیدھے الفاظ کو دہرانا بولنا، گمراہی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے رب کو نہ مانو، اپنے بزرگوں کو نہ مانو، گمراہی یہ ہے کہ تم اپنے بزرگوں سے غافل ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رستے سے غافل ہو، یہ گمراہی ہے سر۔
اپنے آپ سے غافل ہو، یہ گمراہی ہے اصل۔ جو اپنے برا کریں آپ کے ساتھ ان سے دور رہنے میں بھلائی ہے، ہم نے بے بس یا ویسے ہونے بھی تو نہیں رہنا کہ آپ لوگ آپ کے ساتھ برا کرتے رہیں، آپ کو برا کر دیتے ہیں اور آپ بے بس ہو کے رہ جائیں اور جواب بھی نہ دیں۔ دیکھو ایک بات یاد رکھنا کہ جہاں پہ اچھائی ہے وہاں پہ برائی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھائی اور برائی سمجھ لو اندھیرا اور اجالا ہے۔ اگر کوئی شخص تمہارے ساتھ برا کرتا ہے تو کیا تم بھی برا کرو گے اس کے ساتھ؟ تو پھر تم میں اور اس میں کیا فرق رہا؟ میں وہی سمجھا رہا ہوں نا، میں وہی سمجھا رہا ہوں کہ اس صورت انسان کو خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آج کل یہ معاملہ بہت زیادہ چل رہا ہے کہ ہم کسی کے لیے بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارے دل میں ارادہ ہوتا ہے کہ یار نیت ہوتی ہے کہ ہم اس کے لیے اچھا کر رہے ہیں، لیکن وہ ہوتا برا ہے۔ کیا ہوتا؟ وہ برا ہے۔ تو کیا کرنے والے کے اوپر اس کا اثر ہوگا؟ اب میں کھلے لفظوں میں تمہیں سمجھاتا ہوں، ایسے بہت سارے کیسز میرے پاس آتے ہیں، شوہر نے دوسری شادی کر لی، اب پہلی بیوی اس سے محبت کرتی ہے، دوسری بیوی اس سے محبت کرتی ہے، اب پہلی بیوی یہ کہہ رہی ہے کہ کچھ ایسا کر دیں کہ اس کو چھوڑ دیں۔ اب وہ کہیں سے کرا کے لے آئی، سمجھنا، وہ کہیں سے کرا کے لے آئی، اب اس نے کر دیا۔ اب اس کا جو نگیٹیوٹی کے جو اثرات ہیں کیا اس کے شوہر پہ نہیں پڑیں گے؟ کیا اس کی اپنی زندگی پہ نہیں پڑیں گے؟ سب سے زیادہ پڑیں گے۔ جس کے لیے لائی ہے اس پہ ہو نہ ہو، لیکن اپنے اوپر ضرور ہو گیا۔ اچھا کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم ماں باپ اپنی اولاد کے لیے بہتر سمجھتے ہیں، بہتر چاہتے ہیں، وہ بہتر کرتے ہیں، لیکن اگر ان سے کچھ غلط بھی ہو جاتا ہے نا تو ان کی نیت اور ارادہ غلط نہیں ہوتا، ان کا نیت اور ارادہ غلط نہیں ہوتا۔ اگر تمہارے والدین سے، تمہارے بڑوں سے تمہارے لیے کوئی غلط ہو جائے اور تمہیں لگے کہ یار یہ میرے ساتھ غلط ہو گیا یا میرے ساتھ ایسا ہو گیا، تو ان کے ارادہ اور نیت غلط نہیں ہوگی ان کی۔ تو تم اپنا قبلہ درست رکھو، یعنی کہ اپنے دل میں میل نہ لاؤ ان کے لیے۔ اگر کوئی تمہارے رشتہ دار ہی تم پہ جادو کرتا ہے اور تمہیں پتہ ہے کہ یہ جادو اس نے کیا ہے، تم اس کا کیا کرو گے؟ بہتر طریقہ کار کیا ہے؟ خاموشی کا۔ خاموشی آپ کے 1000 سوالوں کا جواب ہے۔ خاموشی کی طاقت کو سمجھتے ہو؟ نہیں سمجھتے؟ خاموشی کی میں تمہیں ایک چھوٹی سی طاقت بتاؤں۔ خاموشی کی طاقت یہ ہے کہ بڑے بزرگ فرماتے ہیں کہ آنکھ بند، ناک بند، منہ بند، کان بند، نام نرنجن لے، اندر کے پٹ جب کھلے جب باہر کے پٹ دے۔ یعنی کہ جب تم اپنے سارے باہر کی چیزیں بند کر لو گے نا، جب اپنے اندر کی خاموشی میں گم ہو جاؤ گے تو تمہارے اندر سے جو آوازیں نکلیں گی نا، تو پھر وہ ایک اسرار ہے، پھر وہ ایک راز ہے۔ خاموشی سب سے بڑی عبادت ہے۔ جی اپنے رشتے داروں کو تو نہ اگر کو پتہ ہے کہ اس نے جادو کیا ہے، نہ آپ اسے قتل کر سکتے ہیں، نہ آپ اس کے اوپر جادو کروا سکتے ہیں، کیونکہ اگر جادو کروائے تو آپ خود بھی کافر ہو گئے۔ اس نے تو کیا جو کیا۔ خاموشی پھر اس کا ہے کہ اس کا کیا کرائے۔ خاموشی اس کا بہترین ہے، اور اپنے بزرگوں کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھو۔ جس دن تمہارے ہاتھ سے تمہارے بزرگوں کی رسی چھٹی، اس دن تم بھی اسی میں شامل ہو جاؤ گے۔ تو یہ بات ہے۔
میں خاموشی کا بتا رہا تھا. اچھا، ایک شغل ایسا ہے کہ اس میں خاموش رہا جاتا ہے، اس میں بولا نہیں جاتا، نہ پڑھا جاتا ہے، صرف خاموش رہا جاتا ہے. شغل کیا چیز ہے؟ شغل ایک اس کو کہتے ہیں کہ جب ہم کسی ایسے کام میں مشغول ہو جاتے ہیں کہ جس سے ہمیں فائدہ ہونے لگتا ہے تو وہ ہمارے لیے شغل بن جاتا ہے. یعنی کہ بزرگوں کا طریقہ کار تھا نا کہ کسی نے چاند کو دیکھا اور وہ چاند کو دیکھتے چلے گئے. اس کیفیت کو شغل کہتے ہیں. اب جیسے کہتے ہیں نا یار شغل میں بندے نے کیا سے کیا کر دیا، ظاہری اعتبار سے ظاہر کی مقاصد کے معاملے میں کہ چلاؤ شغل کرتے ہیں. اب شغل کو زیادہ لوگوں نے اس معاملات میں استعمال کر لیا، جبکہ حقیقت میں دیکھا جائے تو سلاسل کے شغل ہوا کرتے تھے، کچھ اور ہی چیز ہے شغل. اچھا، جو شغل خاموشی جو ہوتی ہے نا، اس کے اندر باقاعدہ انسان وہ آوازوں کو سنتا ہے کیا جو ازل میں کہیں گئی تھی. ہاں، انسان اپنے قلب کی آوازوں کو سنتا ہے، اپنی روح کو محسوس کرتا ہے. ہم کب محسوس کریں گے؟ کہ جب ہم ظاہری طور پہ سب کچھ بند کریں گے، اپنی آنکھ، کان، منہ، ناک. جب ہم ظاہری طور پہ سب کچھ معاملات میں دروازے بند کریں گے تو اندر کا دروازہ کھلے گا نا. بھائی آپ دروازہ کھٹکھڑاؤ گے، دروازہ کہاں سے کھلے گا؟ اندر سے کھلے گا نا. ہے جو دروازہ کھولے گا، اور اندر ہے. اب ہے کیا جو اس نشست کی ابتدا میں نے کہا تھا، تمہارا تصور. ہماری کہاں سے نشست شروع ہوئی تھی اور کہاں پہ آئی؟ اپنے تصور. یہی ہماری کامیابی ہے، یہی ہمارے اصل مقصود ہے، یہی ہماری اصل منزل ہے. لیکن ہمیں ایک بات یاد رکھنا کہ روحانیت کے ساتھ ساتھ اپنے پیر بھائیوں کا بھی، اپنے شاگردوں کا بھی، اپنے مریدوں کا بھی، اپنے بہن بھائیوں کا بھی، اپنے عزیز اقارب کا بھی، اپنے ساتھ جڑے ہوئے تمام لشکر، تمام لوگوں کا بھی ایک ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنا چاہیے، خیال کرنا چاہیے. بس جس دن آپ ایک صف میں آ جائیں نا، اس دن آپ کامیاب ہو گئے. سورہ قریش کا ہاں ابھی وہ نشری زکوٰۃ تو ادا ہو جائے، پہلے 15 کی نشری زکوٰۃ تو ادا ہو گئی، باموکل کی بھی ہو گئی، سوم جنات کی بھی ہو گئی، ابھی اوان کی چل رہی ہے. جب یہ اوان کی پوری ہو جائے گی اس کے بعد پھر سورہ قریش کا نقش بتائیں گے انشاءاللہ. اچھا، اب آنے والی نشستوں میں نا جو 15 کے نقش ہیں، جس کے نقش ہیں، اس کے نا وہ طریقہ کار سمجھاؤں گا، ٹھیک ہے، کہ اس سے ہم کس طرح اور مزید کیا کیا کام لے سکتے ہیں. اب میں اسی وقت سمجھاؤں گا، اسی وقت سمجھا پاؤں گا جب آپ لوگ پوچھیں گے کہ ہم کیا کام کس طریقے سے کریں گے. کیونکہ اگر یہاں 50 لوگ بیٹھے ہوئے تو 50 سوال ہوں گے تو تمہارے 50 جواب ہوں گے اور 50 تمہارے طریقہ کار ہوں گے تو تمہیں ملیں گے. اگر تم مجھ سے پوچھو گے تو میں ایک ہی طریقہ بتا کے چلا جاؤں گا. ابھی آپ لوگوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح کے سوالات کریں اور کس طرح کے اپنے معاملات کو طے کریں. چلیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سبحان اللہ بہر غم یار تو ہی، سبحان اللہ بہر کشائے شکار تو ہی، سبحان اللہ بحرمت کن فیکن، سبحان اللہ مراد من حاصل کو. یا الہ العالمین، یا الہ العالمین، یا الہ العالمین، یا الہ العالمین، ان چند لوگوں کو ان چند لوگوں میں شامل فرما. یا الہ العالمین، جن چند لوگوں سے تو راضی ہوا، جن چند لوگوں کا تو نے ہمیشہ ذکر کیا. یا الہ العالمین، ان چند لوگوں کی فیضات، ان کی برکتیں ہمیں عطا فرما. یا الہ العالمین، ہمیں اپنے بزرگوں کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین، ہمیں اپنے بزرگوں کے راستے پہ رکھ. یا الہ العالمین، ہم تمام چلنے والوں کو اور
اس روحانی سفر میں جتنے بھی لوگ میرے ساتھ شامل ہیں، یا الہ العالمین ان تمام لوگوں کا حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما، یا الہ العالمین نظر بد سے محفوظ فرما، یا الہ العالمین جادو کے شر سے محفوظ فرما، یا الہ العالمین شیاطین کے شر سے محفوظ فرما، یا الہ العالمین ہر قسم کے جادو کے شر سے محفوظ فرما، یا الہ العالمین گمراہی سے محفوظ فرما، یا الہ العالمین منافقوں کی منافقت سے محفوظ فرما، یا الہ العالمین اپنے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہماری عبادتوں کو، ہماری ریاضتوں کو، ہمارے اس لشکر کو، ہمارے اس سفر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ برک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔